پوری توجہ سے اطمینان سے تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ نیکیوں کی بہار میں ہر نیکی کو غنیمت سمجھیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کسی بھی مومن و مسلم شخص کو نیکی کی طرف آنے کے لیے اور نیکی پر ہمیشگی استقامت اور مواظبت اختیار کرنے کے لیے 4 قسم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نیکی سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ وہ چیزیں ابتداً نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتی، اور اگر انسان کچھ مقابلہ کر کے نیکی کی طرف آ جائے تو وہ نیکی پر استقامت اختیار نہیں کرنے دیتی۔ یوں سمجھیے ہر مومن و مسلم دین پہ نیکی پہ قائم رہنے کے لیے چومکھی لڑائی لڑتا ہے، 4 چیزوں سے بھرپور مقابلہ کرتا ہے، تو پھر نیکی کی طرف آتا ہے یا نیکی پہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور یہ مقابلہ انسان پر فرض ہے کہ ان 4 چیزوں کا بھرپور مقابلہ کرے اور نیکی کی طرف آئے اور نیکی پر استقامت اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ میں اس مقابلے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ رابطو کا معنی یہی ہے، مورچہ بند ہو جاؤ۔ یہ 4 قسم کے دشمنوں کے خلاف مورچہ بندی کا حکم ہے۔ وہ 4 قسم کے دشمن کون سے ہیں؟ جو انسان کو ہر نیکی سے محروم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دشمن شیطان، قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں نیکی سے روکنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے۔
اسے دشمن سمجھو اور اس کا مقابلہ کرو، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ خطرناک دشمن ہے شیطان، اس کا انسان پہ بڑا حملہ یہ ہے کہ اس کو نیکی سے محروم کر دیا جائے اور نیکی سے محروم کر کے جنت سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ بہت ساری نیکیاں وہ ہیں جن پر استقامت کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی۔ توحید ہے، نماز پنجگانہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج بیت اللہ ہے، یہ وہ بنیادی نیکیاں ہیں جن پر استقامت اختیار کیے بغیر جنت ممکن نہیں، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو اس لیے ہمارا دشمن شیطان ہمیں ان نیکیوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے اوپر اس کا مقابلہ فرض ہے کہ اس کا مقابلہ کر کے ہم نیکی کی طرف آئیں اور نیکی پر ہمیشگی اختیار کریں کہ وہ کبھی بھی ہمیں بڑی بڑی نیکیوں سے محروم نہ کر سکے۔ اور یہ وہ خطرناک دشمن ہے جو انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اس لیے اس کی خطرناکی زیادہ ہے۔ اور لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہے، جو نظر آنے والے دشمن ہیں ان سے بچاؤ کی تو کوتر تو تدبیریں کرتے ہیں، یہ جو خفیہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس سے بچاؤ کی تدبیر سارے دشمنوں سے بچاؤ کی تدبیروں سے آسان ہے اگر سمجھ آ جائے۔ دیکھیں جو نظر آنے والے دشمن ہیں نا، ان سے بچاؤ کے لیے تو پہرے دار کھڑا کرنا پڑتا ہے، چوکیدار رکھنا پڑتا ہے، اس کی تنخواہ کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، گھر محفوظ بنانا پڑتا ہے، مکفل دروازے لگانے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ تو لباس بلٹ پروف، گاڑیاں بلٹ پروف، لاکھوں نہیں کروڑوں کا خرچہ ہے، اس کے باوجود بڑے بڑے یہ انتظامات کر کے لوگ نظر آنے والے ان دشمنوں کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ کتنا بھاری خرچہ آتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو نظر نہ آنے والا دشمن ہے جو سب سے خطرناک ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو اس سے بچاؤ کی تدبیر سب سے آسان ہے، ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ممکن ہے۔ وہ کیا؟ اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، او انسان جب تجھے شیطان کی طرف سے چوکا لگے، وسوسہ آئے، اس کا حملہ تجھ پہ ہو، کیا کر؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر یہ دشمن ایسا ہے، اور جتنی مرضی تدبیریں کر لو، اللہ کی پناہ پکڑے بغیر آپ اس دشمن سے بچ سکتے بھی نہیں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو بہرحال یہ پہلا مقابلہ ہے اور بھرپور مقابلے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے مقابلہ کر لیا وہ اتنے محفوظ ہو گئے، اتنے محفوظ، ایک جھلک دکھلاتا ہوں، صحیح البخاری میں ہے، امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، میں دیکھتا ہوں جس راستے پہ تو چل رہا ہوتا ہے نا، شیطان سامنے سے آ کے تجھے دیکھ لے راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ مزہ آ گیا نا مقابلے کا، کیسا مقابلہ کیا۔ دوسرا دشمن جس کا مقابلہ کر کے انسان نیکی کی طرف آ سکتا ہے، جس طرح شیطان خفیہ دشمن ہے نا، نظر نہیں آتا، یہ دوسرا دشمن بھی خفیہ اور انسان کے اندر موجود ہے، اندر، باہر نہیں کہ باہر ہے تو اس کا گلا دبا دے، اس کا کام ہی ختم کر دے، نہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کا نفس امارہ، اس کے اپنے نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے
اس کو نیکی سے روکنا، آسان سے آسان نیکی بھی بھاری کر کے پیش کرنا، جس طرح شیطان کا کام ہے نا، آپ دیکھتے نہیں آسان آسان نیکیاں لوگ نہیں کرتے، وہ آسان سے آسان نیکی کو مشکل اور بھاری کر کے پیش کرتے۔ اسی طرح یہ دوسرا دشمن انسان کا نفس امارہ، یہ بھی چھوٹی سے چھوٹی اور آسان سے آسان نیکی بھاری کر کے پیش کرے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا اول انسان نیکی کی طرف آتا نہیں، یا آ جائے تو کچھ دیر کے بعد بھاگ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں مقابلہ کر کے آج کل آئے ہوئے ہیں، مسجد کیسے باہر ہونا کیا ہے، لیکن عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی بہت سارے غائب ہو جائیں گے، وہ رہ جائیں گے مقابلے سے۔ دوسرا دشمن کون ہے؟ نفس امارہ، اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہ انسان کا نفس اس کو نیکی سے روکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں یہ بھی وضاحت موجود ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، برائی پہ لگائے گا، اچھائی سے روکے گا، اس کو نہیں آنے دے گا نیکی کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کے یہ بات سمجھائی، فرمایا وہ شخص ہے نا سخی، جس نے نفس کا مقابلہ کر لیا ہوا ہے، اس کی مثال، اور بخیل کی مثال جس نے نفس کا مقابلہ نہیں کیا ہوا، فرمایا ایسے ہے جیسے دو آدمی ہوں، ان دونوں کی چھاتیوں پہ دو لوہے کی زریں ہوں، کڑیوں والی زریں، فرمایا جب سخی شخص سخاوت کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہاتھ ڈالتا ہے نا تو زرہ کھلتی جاتی ہے، مقابلہ کر لیا ہوا ہے نا، وہ نفس آگے سے ہمت ہار دیتا ہے اور اس کا دل کھل جاتا ہے اور یہ سخاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جو بخیل ہے، جو نفس کے آگے آ رہا ہوا ہے، آپ نے فرمایا وہ ہاتھ اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے مال نکالنے کے لیے، جو داخل کرتا ہے وہ کڑی سے کڑی اور سکڑتی جاتی ہے، آپ نے کر کے دکھلایا، وہ اور سکڑتی جاتی ہے، یہ زور لگاتا ہے لیکن ہاتھ کی انگلی بھی نہیں داخل ہوتی۔ مثال دے کے بات سمجھائی نفس کی، اللہ اکبر۔ تو دوسرا دشمن نفس، اور اس سے مقابلے کی بھی بڑی آسان شکل موجود ہے، اللہ اکبر، بڑی آسان۔ وہ کیا؟ اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑو۔ بہت ساری دعاؤں میں یہ پناہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں بھی موجود ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، تو اللہ کی پناہ پکڑو، انسان نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب اللہ کی پناہ پکڑ کے نفس کا مقابلہ کرتا جائے گا نا، کرتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کا نفس امارہ اتنا دب جائے گا کہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، پھر اس کے لیے نیکی لذیذ ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گی، لذیذ ہو جائے گی۔ تیسرا دشمن کہ نیکی کی طرف آنے کے لیے اور نیکی پر استقامت کرنے کے لیے جس کا مقابلہ ضروری ہے، تیسرا دشمن وہ دنیا جہان کے سارے کافر اور مشرک ہیں، یہ یاد رکھنا۔ کسی کافر اور مشرک کو یہ برداشت ہی نہیں اہل ایمان نیکی کریں، اور اس سلسلے میں ان کی سازشیں بڑی بڑی خطرناک ہیں، انہوں نے بڑی چیزوں کا جال بچھا دیا ہے، ایسا جال کہ ان چیزوں میں خرمست ہو کے لوگوں کی راتیں برباد ہو گئی، خلوتیں برباد ہو گئی، اور تہجد کیا فجر بھی رہ گئی۔ کیوں؟ انہیں برداشت ہی نہیں کہ مومن نیکی کرے، روکتے ہیں، تو ساری چالیں ایسی چلتے ہیں۔ میں تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس، کوئی وائرس نہیں، سازش ہے، یہ اہل ایمان کو نیکی سے محروم کرنے کی سازش ہے، خطرناک سازش۔ اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرمائے اور جلدی یہ فتنہ ختم ہو۔ اللہ کی قسم ہمارا تو دل حلق کو آ رہا ہے حرمین کی ویرانی دیکھ دیکھ کے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں،
تو طاقتور ہے، حرمین کی رونق کے بحال فرما۔ یہ کافر اور مشرک لوگوں کی سازش ہے، ان کو کہاں برداشت ہے؟ دنیا میں ایک ہی تو دین ہے، یوں اللہ کو ماننے والے تو بڑے ہیں، دعویٰ کرنے والے، لیکن ایک دین ہے جس کے ماننے والے رات اور دن میں 5 وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ یہودیوں عیسائیوں کو دیکھو، عبادت گاہیں ہیں، لیکن ان کی عبادت کوئی ہفتے میں ایک دن، کوئی مہینے میں ایک دن، کوئی سال میں ایک دن، اور عبادت بھی کیسی، کوئی بھنگڑا ڈال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، اور کبھی ان کا سپیکر کھل جائے اور آواز آ جائے تو گھنٹیاں بجنے کی عبادت بھی ہے۔ اور یہ واحد امت مسلمہ ہے، عرب کیا، عجم کیا، شرق کیا، غرب کیا، شمال کیا، جنوب کیا، جن کی مساجد میں رات اور دن 5 وقت اللہ کے ذکر کی آوازیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں برداشت ہے کافر کو؟ اور یہ رات اور دن میں 5 وقت پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی رکوع کر کے، کبھی سجدہ کر کے۔ کہاں برداشت ہے کافر اور مشرک کو؟ یہ سازشیں ہیں ان کی، اس لیے سب سے بڑا حملہ ان چیزوں پہ ہوا ہے، یہ سازشیں ہیں۔ تو بہرحال تیسرا مقابلہ کس سے کرنا پڑتا ہے؟ کافر اور مشرک سے۔ اور کافر اور مشرک سے مقابلہ 2 طرح کا ہے، 2 طرح کا۔ ایک جسے اللہ نے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کہا ہے، اور دوسرا مقابلہ کافر کے مقابلے میں بھی اللہ کی مدد طلب کرنا، وہ بھی ساتھ کرنا ہے، لیکن ساتھ اس کا مقابلہ ہاتھ سے بھی کرنا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ ساتھ دعائیں بھی کرو، اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑو۔ دعا نہیں معروف و مشہور، اللہم انا نجعلک فی نورہم، یا اللہ ان کے سینوں کے مقابلے میں ہم تجھے کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کی سازشوں اور شرارتوں سے یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں۔ ساتھ قنوت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کافروں کے شر سے بچنے کے لیے۔ تیسرا دشمن ہو گیا، کیونکہ یہ بھی بڑا خطرناک ہے، ان کی پوری کوشش ہے، اور پہلے دن سے کوشش ہے کہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو نیکی سے محروم کر دیں۔ آج کئی لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہے، مسلمانوں نے جہاد کیا تو تب کافروں کو تکلیف ہوئی، بالکل غلط بات ہے۔ پورے 13 سالہ مکی دور میں کس مسلمان نے جہاد کیا تھا؟ اور اس دور کے مسلمان کسی کافر کو کیا کہتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اس کے باوجود جو اسلام قبول کرتا تھا صرف کلمہ ہی پڑھ لیتا تھا، یہ اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے۔ جس شخصیت گرامی کو 40 سال تک انہوں نے الصادق اور الامین کہا، جب اس شخصیت نے نیکی کی دعوت شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ اس کے بھی گلے میں کپڑا ڈال کے بل دینے لگ گئے۔ کیا کہا 13 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو؟ کیا کہا؟ پورے 13 سال مارے کھائیے، ان کو برداشت ہی نہیں کہ کوئی ایمان کی طرف آئے، توحید کی طرف آئے، نماز روزے کی طرف آئے۔ قرآن کہتا ہے انہیں برداشت ہی نہیں۔ چوتھا دشمن جس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے نیکی کی طرف آنے کے لیے، وہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی جو بے دین لوگ ہیں، بے عمل، بد عمل، بے دین، ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو نیکی سے روکنا۔ دوست مسجد کی طرف آ رہا ہے، بے دین دوست راستے میں ہے، جی کدھر جا رہے ہو؟ ہاں نماز کھڑی ہونے والی ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ چل نماز تو روز پڑھتا ہے، چل میرے ساتھ فلاں جگہ فلاں شے کھانے جاتے ہیں، نماز پھر پڑھ لینا۔ چل میرے ساتھ میچ لگا ہوا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں۔ چل میرے ساتھ فلم بالکل تیار ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر پڑھنا نماز۔ یہ بے دین اور بے عمل لوگ بھی اچھے لوگوں کو نیکی سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کی یلغار اور ان کے حملے سے بچا جائے، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اللہ کی مدد طلب کی جائے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ 4 قسم کے دشمن ہیں جنہوں نے ہر مومن و مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔
مومن و مسلم ان چاروں دشمنوں کا مقابلہ کر کے نیکی کی طرف آ سکتا ہے اور نیکی پر قائم رہ سکتا ہے، نیکی کی طرف آ سکتا ہے اور نیکی پر قائم رہ سکتا ہے، یہ مقابلہ کر کے۔ اور اس کا اللہ نے حکم دیا وَرَابِطُوا، اور سارے دشمنوں کے خلاف مورچہ بند ہو جاؤ، دشمن کا مقابلہ کر کے نیکی پہ قائم رہو۔ اب دیکھ لو واقعتاً جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو یہ مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال موجودہ مہینہ ہے کہ جو بھی ہے جتنے مرضی حالات بگڑ گئے ہیں، ماہ رمضان میں شیطان کے ہوں کے جھگڑے جاتے ہیں اور روزے کی وجہ سے نفس امارہ بھی دب جاتا ہے، نفس امارہ بھی دب جاتا ہے، تو دیکھ لو نیکی کی تعداد بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا یہ دشمنی رکاوٹ ہے۔ تو اگر ہم 12 مہینے مقابلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں 12 مہینے بعد ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں 12 مہینے ان 4 دشمنوں کا مقابلہ کر کے نیکی پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان